جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما نافعا۔ ایک نئی فصل کا آغاز ہوا تھا کل، اور جس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ غسل کے اندر کتنی چیزیں فرض، اور اس سلسلے میں فقہائے کرام کا اختلاف کیا ہے، دلائل کیا ہیں، یہ بھی ہم نے جان لیا تھا۔ اور آج ہم پڑھیں گے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ہم آج جانیں گے۔ تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کا طریقہ منقول ہے، اسی کو صاحب ہدایہ نے اس عبارت میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غسل کا مسنون طریقہ منقول ہے، ثابت ہے، اسی کو آنے والی عبارت میں بیان کیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ غسل کرنے والا سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے گا، یعنی گٹوں سمیت دھوئے گا۔ اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھوئے، اور اس کے بعد دیکھے کہ اگر بدن پر کہیں ادھر ادھر نجاست لگی ہے تو اس کو بھی دور کرے، صاف کرے۔ اس کے بعد نماز جیسا وضو کرے، یعنی جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرے۔ البتہ وہاں پر جو ہے اپنے دونوں پاؤں کو نہ دھوئے، جی۔ پھر اپنے پورے جسم پر، بدن پر پانی ڈالے اور خوب اچھے سے مل کر جو ہے اسے دھوئے۔ پھر اس کے بعد جہاں پر وہ غسل کر رہا تھا تو وہاں سے ہٹ جائے، اور اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں کو دھو لے۔ یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے، حضرت میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں، تو یہ مسنون طریقہ جو غسل کا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے۔ بہرحال دیکھیے ترجمہ، وَسُنَّتُهُ، اور اس کا سنت طریقہ یعنی غسل کا، غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ یبدأ المغتسل، کہ غسل کرنے والا جب شروع کرے، یعنی جب غسل کرنا شروع کرے، فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، تو سب سے پہلے کیا کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، اور کیا ہے اس کے بعد، یدیہی کے بعد کیا ہے، وَفَرْجَهُ، اور اپنی شرمگاہ کو دھوئے۔ تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو دھوئے، اور اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھوئے۔ وَيُزِيلُ النَّجَاسَةَ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ، اور اگر اس کے بدن پر نجاست ہو تو اس کو دور کرے، زائل کرے۔ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، پھر نماز کے جیسا وضو کرے، یعنی نماز کے وضو کی طرح وضو کرے۔ إِلَّا رِجْلَيْهِ، سوائے اپنے پیروں کے، یعنی مگر اپنے پیروں کو نہ دھوئے۔ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ، پھر اپنے سر پر پانی بہائے۔ افاض یفیض کا معنی ہوتا ہے پانی بہانا، کیا معنی ہوتا ہے، پانی بہانا۔
ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا، پھر اپنے سر اور تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے. ثم يتنحى عن ذلك المكان، پھر اس کے بعد اس جگہ سے ہٹ جائے. تنحى يتنحى کا صیغہ عنا ہے تو معنی ہوتا ہے ہٹ جانا، دور ہونا. پھر اس جگہ سے ہٹ جائے. فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ، ہٹ کر کے اپنے پیروں کو دھوئے. هكذا حكت میمونة رضی اللہ تعالی عنہا اغتسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بیان فرمایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں. تو یہاں تک بات یہ ختم ہو جاتی ہے. غسل کا جو مسنون طریقہ ہے وہ طریقہ یہاں پر بتا دیا گیا. جی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے. حضرت میمونہ نے فرمایا جی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کرنے کے لیے پانی رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں پر پانی کو انڈیلا. آپ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی انڈیلا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ کو دھویا جی وغیرہ. یہ جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو بیان فرمایا ہے، جس کو ایک جماعت نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے. بات سمجھیے آپ؟ جی ہاں. بہرحال اچھا ایک بات اور بتانی ہے. جو غسل کا مسنون طریقہ یہاں پر بتایا گیا جی کہ پھر سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے اور 3 مرتبہ تمام بدن پر پانی بہائے. شمس الائمہ حلوانی نے فرمایا کہ پہلے دائیں مونڈے پر پانی بہائے، پھر بائیں پر جی، پھر اس کے بعد تمام بدن پر، ہے نا. پہلے دائیں مونڈے پر پانی بہائے، پھر بائیں پر 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد تمام بدن پر. یہ علامہ شمس الائمہ حلوانی نے فرمایا. اور بعض فقہا نے یہ فرمایا کہ دائیں مونڈے سے ابتدا کریں. کہاں سے؟ دائیں مونڈے سے ٹھیک. پھر اس کے بعد سر پر، پھر اس کے بعد بائیں کندھے پر پانی ڈالے. اور بعض نے کیا کہا؟ بعض نے کہا کہ سر سے ابتدا کرے. پہلے سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے، پھر دائیں کندھے پر، پھر اس کے بعد بائیں مونڈے پر جی. تو بہرحال 3 مرتبہ پانی بہانا ہے سر پر اور پورے بدن پر. تو کیسے بہانا ہے اس میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ دائیں مونڈے سے ابتدا کرے، پھر سر پر پانی بہائے، پھر اس کے بعد بائیں پر پانی ڈالے. اور علامہ شمس الائمہ حلوانی نے فرمایا پہلے دائیں مونڈے پر پانی بہائے، پھر بائیں پر 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد پورے بدن پر. چلیے تو بہرحال آگے دیکھیں. آگے فرماتے ہیں صاحب ہدایہ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ، اور یقیناً مغتسل جو ہے اپنے پیروں کے دھونے کو مؤخر کرے گا. کیوں مؤخر کرے گا؟ یہ بتایا نا جی. غسل کا جو مسنون طریقہ بتایا اس کے اندر یہ بتایا کہ مغتسل اپنے دونوں پاؤں کو نہ دھوئے بلکہ اس جگہ سے ہٹ جائے، ہٹ کر کے دوسری جگہ اپنے دونوں پاؤں کو دھوئے. آخر وجہ کیا ہے جی؟ تو اس کو بتا رہے ہیں یہاں پر. کیا بتا رہے ہیں دیکھیے. اس کا ماحصل یہ ہے کہ طریقہ غسل میں جو پاؤں کے دھونے کو مؤخر بتلایا گیا ہے نا، یہ تو اس وقت ہے جب کہ وہ مغتسل ایسی جگہ غسل کرے جہاں پر غسل کا پانی جمع ہوتا ہو.
جی ٹھیک ہے نا. تو اگر وہاں پر غسل کا پانی جمع ہوتا ہو تو پیروں کے مائع مستعمل میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. جی اس لیے کہا گیا کہ مغتسل وہاں سے ہٹ جائے، ہٹنے کے بعد اپنے پاؤں کو دھوئے. لیکن اگر کوئی شخص کسی تخت پر بیٹھ کر غسل کر رہا ہے، جی، یا پکے فرش پر جو ہے غسل کر رہا ہے، یا ایسی جگہ غسل کر رہا ہے کہ جہاں غسل کا پانی جمع ہی نہیں ہوتا، یا اونچائی پر بیٹھ کر جو ہے غسل کر رہا ہے، تو بہرحال جی تو اب اس کے پاؤں کے دھونے کو مؤخر کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے، بلکہ درست بھی نہیں ہے. جی بلکہ جس طرح ابتدا میں دیگر اعضائے وضو کو دھوئے گا، اسی طرح اپنے دونوں پاؤں کو بھی کیا کرے گا؟ دھو لے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جی ٹھیک ہے. تو صاحب ہدایہ نے یہ وجہ جو ہے بیان فرمائی ہے اس عبارت میں کہ پاؤں دھونا اس لیے مؤخر کرے گا کہ وہ مائع مستعمل جمع ہونے کی جگہ میں ہوگا. لیکن اگر کسی اونچی جگہ بیٹھ کر غسل کر رہا ہے، یا تخت پر، یا پتھر وغیرہ پر، یا پکے فرش پر، یا اونچائی پر، تو غسل رجلین کو مؤخر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. دیکھیں ترجمہ دیکھیں. تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ، اور یقیناً اپنے دونوں پاؤں کے دھونے کو مغتسل مؤخر کرے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُمَا فِي مُسْتَنْقِعِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ. یہاں پہ ایک لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ مستنقع. جی پانی کے گرنے کی جگہ کو بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں پانی کے گرنے کی جگہ کو بولتے ہیں، یا وہ تالاب جس میں پانی اکثر جمع رہتا اس کو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مراد ہے پانی کے گرنے کی جگہ. ترجمہ کیا کریں گی؟ لِأَنَّهُمَا فِي مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ. کیونکہ ہاں ترجمہ کریں. کیا ترجمہ ہوا؟ ترجمہ کریں جی. کیونکہ وہ مائع مستعمل گرنے کی جگہ میں ہیں. کیونکہ وہ دونوں یعنی دونوں پاؤں کہاں پر ہیں؟ مائع مستعمل کے گرنے کی جگہ میں ہیں. وَلَا يُفِيدُ الْغَسْلِ، لہذا غسل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی ان دونوں کو دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے جو ہے دونوں پاؤں کے دھونے کو کیا کرے گا؟ مؤخر کرے گا. حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى لَوْحٍ، یہاں تک کہ اگر مغتسل کہاں پر ہو؟ کسی تختی پر ہو، ہاں کسی تخت پر ہو، تو لا یؤخر، تو وہ پیروں کے دھلنے کو مؤخر نہیں کرے گا. اچھا یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد آگے فرماتے وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النِّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، اور یقیناً نجاست حقیقیہ زائل کرنے سے ابتدا کرے. کیوں؟ یعنی غسل کا جو مسنون طریقہ بتایا گیا جی، تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ آغاز غسل میں بدن سے نجاست حقیقیہ کو کیا کرے؟ زائل کرے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آغاز غسل ہی میں بدن پر اگر کہیں نجاست حقیقیہ لگی ہے تو پہلے اس کو دور کرے. وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اگر بدن پر نجاست لگی ہوگی اور اسے صاف نہیں کیا جائے گا تو جب پانی بہائے گا تو پانی بہانے کی وجہ سے وہ نجاست دور ہونے کی بجائے اور کیا ہو جائے گی؟ پھیل جائے گی جی، اور پورا بدن جو ہے وہ نجاست سے متاثر ہو جائے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے اس نجاست کو کیا کرے؟ دور کرے، تاکہ وہ نجاست پورے بدن پر نہ پھیلے. بات سمجھی؟ چلیے دیکھیے
تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، اور یقیناً نجاست حقیقیہ زائل کرنے کے ساتھ ابتدا کرے، کئی لا تزداد بِإِصَابَةِ الْمَاءِ، تاکہ پانی لگنے کی وجہ سے وہ نجاست پھیلنے نہ پائے، بڑھ نہ پائے، تاکہ وہ نجاست پانی لگنے کی وجہ سے پھیلنے نہ پائے، بڑھنے نہ پائے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ابتدا ہی میں، آغاز غسل ہی میں سب سے پہلے کیا کرے گا؟ نجاست حقیقیہ کو دور کرے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے غسل ہی سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے، اس کو بھی جان لیتے ہیں، جس کا تعلق خاص کر عورت سے ہے۔ کس سے ہے؟ عورت سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے، آنے والی جو عبارت ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ جو غسل کا طریقہ بتایا گیا، تو مرد اور عورت کے طریقہ غسل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے بال کیا ہوتے ہیں؟ لمبے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے یہاں پر صاحب ہدایہ نے کیا کیا ہے؟ جو بالوں کا حکم ہے اس کو الگ بیان کیا ہے۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر بولے بغیر عورت کے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جاتا ہو، تو اس صورت میں عورت کے لیے جو بندھے ہوئے بال ہیں ان کو کھولنا جی ضروری نہیں ہے، کھولنا پھر تر کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تھا۔ کیا دریافت فرمایا تھا؟ جی آپ نے پڑھا بھی ہوگا اس سے پہلے۔ کیا دریافت فرمایا تھا؟ عرض کیا تھا انہوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اپنے سر کے مندے ہوئے بالوں کو جو ہے وہ سخت باندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت میں اس کو کھول ڈالو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تیرے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے سر پر تو 3 چلو پانی ڈال دے، پھر اپنے اوپر جو ہے پانی بہا لے، تو تو پاک ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ یہ ہوا، معلوم یہ ہوا کہ اس عورت پر بالوں کا بھگونا واجب نہیں ہے، تر کرنا واجب نہیں ہے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی دیکھیے، فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا، یہاں پر ایک لفظ ہے ضفائر، یہ جمع ہے ضفیرۃ، اس کی جمع ہے ضفیرۃ۔ ضفیرۃ معنی ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں، یا ایک گندی ہوئی بالوں کی لٹ، جس کو چٹیا بھی بولتے ہیں، ہاں؟ بالوں کی جو ایک لٹ ہوتی ہے گندی ہوئی، اس کو بولتے ہیں ضفیرۃ، اسی کی جمع ہے ضفائر۔ اور نقض ینقض باب نصر ینصر سے، اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے توڑنا، ہاں؟ اور ایک معنی ہوتا ہے جو بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے نا اس کو کھول دینا، اس کے جو بل ہوتے ہیں اس کو کھول دینا، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ اور پڑھیں گی اصول، اصول یہ جمع ہے اصل کی، اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ جڑ، بنیاد جو ہوتی ہے اس کو اصل بولتے ہیں، اسی کی جمع ہے اصول، ٹھیک ہے جی۔ ضوائب ایک لفظ پڑھیں گی آپ، کون سا لفظ پڑھیں گی؟ ضوائب، ٹھیک ہے، تو یہ جمع ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گیسو یا بالوں کی لٹ جسے ہم بولتے ہیں، ہاں؟ بالوں کی لٹ کو بولیں گے۔ اچھا دیکھ ترجمہ دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ، اور عورت پر ضروری نہیں ہے
کیا ضروری نہیں ہے؟ ان تنقض ضفائرہا، اپنے گوندے ہوئے بالوں کو کھولنا، فی الغسل، اس میں غسل میں. ترجمہ کیا ہوا؟ عورت پر غسل میں اپنے گوندے ہوئے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے. کب؟ اذا بلغ الماء اصول الشعر، بشرطے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہو. بشرطے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہو تو عورت کو اپنے گوندے ہوئے بالوں کو کھولنا غسل میں ضروری نہیں ہے. بات سمجھیں آپ؟ یہ یاد رکھنا ہے. لیکن اگر پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جا رہا ہے تو پھر گوندے ہوئے بالوں کو کھولنا عورت پر ضروری نہیں ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے فرمایا تھا لأم سلمۃ رضی اللہ عنہا، المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا. جی کیا فرمایا تھا آپ نے؟ کیا فرمایا تھا؟ تمہارے لیے تمہارے بالوں کی یکفی کی، کیا فرمایا تھا آپ نے؟ یکفی کی اذا بلغ الماء اصول الشعر کی، کہ اگر پانی تمہارے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے تو تمہارے لیے کافی ہے. یکفی کی معنی کیا ہوا؟ تمہارے لیے کافی ہے. کب کافی ہے تمہارے لیے؟ اذا بلغ الماء اصول الشعر کی، جب پانی تمہارے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے تو تمہارے لیے یہی کیا ہے؟ کافی ہے. جی ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بات ہو گئی. تو پتہ یہی چلا، خلاصہ یہ کہ اگر گوندے ہوئے بالوں کو کھولے بغیر پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے تو عورت کو غسل میں اپنے گوندے ہوئے بالوں کو کھولنے کی، یعنی چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَلُّ ذَوَائِفِهَا، یہاں پہ ایک لفظ ہے بَلٌ. بَلٌ یہ مصدر ہے، بَلَّ يَبُلُّ سر انسو سے، جس کا معنی ہوتا ہے کرنا، بھگونا. جی ٹھیک ہے. تو یہاں سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں سے فرماتے ہیں صاحب ہدایہ کہ جس طرح عورت کے لیے گوندے ہوئے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح اس کے لیے اپنے گوندے ہوئے بالوں کو تر کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں جی، جو بٹے ہوئے بال ہیں ان کو تر کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور یہی صحیح قول بھی. جی اور یہی کیا ہے؟ صحیح قول بھی ہے. یعنی پورے جو بال ہیں بٹے ہوئے ان کو تر کرنا یہ ضروری بھی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَلُّ ذَوَائِفِهَا، اور عورت پر اپنے گیسوؤں کو بھگونا تر کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اور عورت پر اپنے گیسوؤں کو تر کرنا، بھگونا بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. جی وہ صحیح ہو، اور یہی کیا ہے؟ صحیح ہے. یہی کیا ہے؟ صحیح ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دیکھو گیسو تر کرنے میں عورت کے حق میں کیا ہے؟ حرج. کیا ہے جی؟ عورت کے حق میں حرج ہے نا، کہ گیسو پورے تر کرے، تو اس میں حرج ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی حضرت. جی. اور جس طرح عورت کے لیے گوندے ہوئے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح اس کے لیے اپنے جو گیسو ہیں بٹے ہوئے تو ان کو بھی تر کرنا کیا ضروری نہیں ہے. تو گیسوؤں کو تر کرنے میں عورت کے لیے کیا ہے؟ حرج ہے. اور شریعت نے تو حرج کو کیا کیا ہے؟ دور کیا ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ صحیح کہہ کر صاحب ہدایہ اس قول سے اعتراض فرما رہے ہیں جس میں گیسوؤں کو 3 مرتبہ تر کرنے اور ہر مرتبہ نچوڑنے کا حکم دیا گیا. یعنی ایک قول یہ بھی ہے اس میں بعض کا. کیا قول ہے؟ یہ قول ہے کہ عورت کیا کرے، اپنے گیسوؤں کو 3 مرتبہ تر کرے، تر کرنے کے بعد ہر مرتبہ جو ہے اس کو نچوڑے بھی. جی تو صاحب ہدایہ نے وہ صحیح کو کہہ کر گویا کہ اس قول سے کیا کیا ہے، اعتراض کیا ہے. بتا دیا کہ وہ صحیح ہے، بلکہ صحیح کون سا ہے؟ صحیح یہی ہے کہ عورت پر اپنے گندے ہوئے بالوں کو تر کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں جی. اس کے برخلاف جو داڑھی ہے، داڑھی کے اندرونی بالوں میں پانی پہنچانا واجب نہیں. کہ واجب ہے؟ داڑھی جو ہوتی ہے، داڑھی، ہاں داڑھی کے اندر پانی پہنچانا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ واجب ہے جی. واجب ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اگر کھری داڑھی کیونکہ داڑھی عورت کے لیے اپنے گیسوؤں کو تر کرنا کھول کر کے یہ کیا ہے، ضروری نہیں ہے. اس کے برخلاف داڑھی، اس کے اندر پانی پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا داڑھی کے اندر پانی پہنچانا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر عورت کے بال گندے ہوئے نہیں ہیں بلکہ کھلے ہیں، بال کیا ہیں، کھلے ہیں، تو ان کے درمیان بھی پانی پہنچانا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب تو کھلے ہوئے ہیں نا، تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں، کوئی مشقت ہے نہیں. تو اگر عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں تو پھر اس کے اندر بھی پانی پہنچانا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. یہاں تک یہ بات ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اب آگے ہے اونچی باتیں، جو آپ نے کتابوں میں پڑھی.